یہ فقیر حقیر جمال رضا خان قادری رضوی نوری خادم حضور مفتی اعظم ہند و پاک اور دیگر ممالک جہاں جہاں مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغین علماء مشائخ اہل سنت والجماعت کا یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ اپنے اپنے حلقے میں اپنے ماننے والوں میں اپنے مریدین متوسلین وابستگان میں اس بات کو ضرور پہنچائیں کہ حرم میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ایک اہم پیغام کے ساتھ نواسہ مفتی اعظم حضور جمال ملت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بیان آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ حضرت کی سوچ و فکر کو آپ آگے لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، اور چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے تو بہترین اسلامک انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیے حضور کا بیان سماعت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، امسال رمضان المبارک میں عمرہ کی سعادت معتقدین کے ساتھ حاصل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کہ عمرے کو اپنی جناب میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ 2006 اور 2009 میں یہ فقیر حقیر جمال رضا خان قادری رضوی نوری خادم حضور مفتی اعظم حج بیت اللہ کے لیے حرم کعبہ حاضر ہوا تھا، تو اس وقت میں نے دیکھا تھا اور دیکھ کر بڑا افسوس ہوا تھا کہ سلفی غیر مقلدین کعبہ کی طرف اپنے پیروں کو دراز کرے ہوئے بیٹھے تھے، اور بعض بدبخت سلفی اپنے پیر کے تلووں کو ملا کر اس پر قرآن مقدس کو رکھ کر پڑھ رہے تھے۔ اس طرح کے بہت سے بے ادب اور بدنصیب لوگوں کو دیکھ کر شدید افسوس ہوا، اور خیال آیا کہ حرم کے اندر جو یہ حرکت کر رہے ہیں، ان کی یہ حرکت دیکھ کر کہیں سنی صحیح العقیدہ مسلمان گمراہ نہ ہوں، اس لیے کہ حرم میں جو کچھ ہوتا ہے اکثر میں نے سنا ہے کہ کم علم یا غیر صحبت یافتہ لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں، نظیر بناتے ہیں۔ اس سال ایک بڑا عجیب و غریب عمل میں نے لوگوں کا دیکھا۔ تمہید کے طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ آج ہم مساجد کے اندر جاتے ہیں تو ہم اپنے جوتے چپلوں کو مسجد سے باہر یعنی خارج مسجد اتار دیا کرتے ہیں۔ اگر کسی درگاہ میں جائیں گے تو اپنے جوتے چپلوں کو وہاں اتار دیں گے۔ یہی نہیں، اگر ہم اپنے مکانوں میں یا کسی کے مکان میں جاتے ہیں تو وہاں کے فرش کا خیال رکھتے ہوئے اگر ٹائل ماربل وغیرہ لگے ہوئے ہیں یا قالین بچھا ہوا ہے یا نہیں بھی ہے تو بھی کمرے سے باہر ہم جوتے چپل کو اتار دیا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ حکم تو یہ ہے کہ غسل خانے میں اگر غسل کے لیے جاؤ تو اپنی چپلوں کو باہر اتار دو۔ اگر حرم میں حاضری دی تو حرم کعبہ میں نے دیکھا، اور 2009 میں اور 2006 میں نے سلفی لوگوں کو بھی دیکھا تھا کہ وہ جوتے پہن کر نماز ادا کر رہے تھے۔ خیر،
وہ جو بھی ہیں، ان کے عقائد جو بھی ہیں، ان سے ہمیں کوئی غرض و مطلب نہیں۔ ہمیں اہل سنت والجماعت سے غرض ہے، مطلب ہے۔ بددین، گمراہ، دیوبندی، وہابی، سلفی، غیر مقلدین وغیرہ کے اعمال سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، جب تک کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا اور اپنی بدعقیدگی سے وہ توبہ نہیں کر لیتے۔ دیکھیے، ہم عمرہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو طواف، صفا مروہ کی سعی، نماز، یہ سب عبادت میں شامل ہے۔ امسال میں نے دیکھا کہ حرم کعبہ میں مطاف کے اندر جو لوگ طواف کر رہے تھے، کثرت کے ساتھ وہ لوگ تھے جو جوتے اور چپل پہن کر طواف کر رہے تھے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ جن جوتوں کو، جن چپلوں کو پہن کر وہ طواف کر رہے تھے اور مطاف میں موجود تھے، وہی جوتے چپل پہن کر وہ لوگ بیت الخلاء میں بھی جاتے ہیں، وہی جوتے چپل پہن کر وہ حرم کے اندر داخل ہو گئے، اور داخل ہی نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے طواف بھی کیا۔ طواف عبادت ہے، اور حرم کعبہ، حرم طیبہ، یہ وہ مقدس اور پاکیزہ مقامات ہیں جن کی طہارت کا ہمہ وقت خیال رکھنا چاہیے۔ تو اہل سنت والجماعت سے میں عرض یہ کروں گا کہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ حرم کے اندر جوتے چپل پہن کر داخل نہ ہوں۔ چہ جائے کہ طواف کا کرنا تو بہت بڑی بات ہے، اور اگر کسی کو حرم کے اندر جوتے چپل پہن کر طواف کرتے ہوئے دیکھیں تو یہ نہ سوچیں کہ یہ کر رہا ہے تو ایسا کرنا جائز ہے۔ لہٰذا اسے اگر نہیں ٹوک سکتے، نہیں روک سکتے کسی مصلحت کے تحت، تو کم سے کم اس کو دیکھ کر اس کریہ اور ناپاک عمل کو اختیار نہ کریں۔ حرم کا ادب بہت ضروری ہے، اور جب تک ہم حرم کا ادب نہیں کریں گے اور جب تک ہم عبادت میں پاکی طہارت کا خیال نہیں کریں گے، ہماری عبادت وہ قادر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے تو اس کے کرم کی بات ہے، مگر بے ادب انسان جس طرح سے اپنے بڑوں کی بارگاہ میں جب بے ادبی کرتا ہے تو بڑے اس کو اپنے پاس بٹھالنا یا اس سے تعلقات رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ حضرات، قرآن، حرم کعبہ، حرم طیبہ، نبی مقدس، مساجد، درگاہیں، ان سب کا ادب ملحوظ رکھنا چاہیے، اور دونوں حرم میں، مسجد میں، درگاہوں میں داخل ہوتے وقت جوتے چپلوں کو باہر اتار دینا چاہیے، اور جوتے چپل پہن کر نماز پڑھنا یا طواف کرنا یہ ہرگز 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 جائز نہیں۔ میں ہند و پاک اور دیگر ممالک جہاں جہاں مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغین، علماء، مشائخ اہل سنت والجماعت کا یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، ان سے درخواست کروں گا
کہ اپنے اپنے حلقے میں اپنے ماننے والوں میں، اپنے مریدین، متوسلین، وابستگان میں اس بات کو ضرور پہنچائیں کہ حرم میں طواف کرتے وقت جوتے چپل نہیں پہننا چاہیے اور نہ حرم کے اندر جوتے چپل پہن کر جانا چاہیے۔ اگر ہم اپنے گھر میں جوتے چپل پہن کر نہیں آتے ہیں، مسجد میں نہیں جاتے ہیں، درگاہوں میں نہیں جاتے ہیں، تو حرم کے صدقے میں ہی مسجد ہے، حرم کے صدقے میں ہی درگاہ ہے، حرم کے صدقے میں ہی ہم آپ سب کے گھر ہیں، اور ہم حرم کے صدقے میں ہی ہمیں آپ کو پاکی و طہارت کرنے کا نظریہ اللہ کے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ خداوند قدوس ہمیں آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔